اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو صورت بقرہ کے آیات سے نور کو سمیٹنے کا سلسلہ شروع کیا، وہی جاری و ساری ہے۔ ابھی آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، تو اسی کا ترجمہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ثم پھر انتم تم ہاؤلائی وہ لوگ تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق منکم اپنے سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے والعدوان اور سرکشی وَإِن یاتکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو وَهُوَ حالانکہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتؤمنون ببعض افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض بعض حصہ کے الکتاب کتاب وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصہ کے فما جزاء فما پس کیا جزاء سزا میں جو یفعلو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا سوائے خزی رسوائی فی الحیاتی زندگی میں دنیا کی اور یوم القیامہ قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد سخت العذاب عذاب وما اور نہیں اللہ بغافلین بے خبر اما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں کو یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی ہی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ نے
کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو وطن سے نہیں نکالنا، اپنوں کو تنگ نہیں کرنا، ان کے اوپر زندگی کا دنیا کی زندگی تنگ نہیں کرنی، اور اتفاق سے رہنا ہے۔ یہ ساری باتوں کے یہ خود گواہ تھے، یہ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ سارے وعدے کیے، اور پھر جس طرح سے پہلے بھی ہم نے اسی کی سورۃ بقرہ کی آیات میں یہ جانا ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے اور 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ تو اسی طرح سے جب انہوں نے یہ سارا وعدہ کیا تو اللہ نے ان کو اقتدار دنیا کا عطا کیا، تو یہ سارے 12 قبیلے آپس میں تقسیم ہو گئے، انہوں نے اپنی اپنی الگ الگ سے بنا لی۔ ایک تفسیر میں یہ تفسیر فرمائی گئی ہے، تفسیر علماء کرام نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ اسی طرح سے یہ 12 قبیلے آپس میں لڑتے بھی تھے، جھگڑتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ مدینہ کی آبادی میں جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی لڑائی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور وہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور اوس اور خزرج یہ سب آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ان کے جو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، وہ ان کے حلیف بن گئے اور ایک دوسرے کا یہ لڑائی کرتے، کیونکہ جنگ ان کی تو پہلے ہی ہوتی تھی، آلریڈی ہوتی تھی، تو یہ کچھ ایک طرف ہو گئے، کچھ دوسری طرف ہو گئے، اس طرح سے بن کے حلیف ہو گئے، اور آپس میں ان کے ساتھ برسرے اقتدار رہتے تھے۔ اور جنگ جب ہوتی تھی تو وہ کچھ مارے جاتے تھے، کچھ کو یہ نکال دیتے تھے، بے وطن کر دیتے تھے، ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، ان کے گھروں کو برباد کر دیتے تھے، اور کچھ جب قیدی ہو کر آتے تھے تو وہاں پر یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو تورات میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اور وہاں پھر یہ پیسے دے کر ان کو چھڑوا لیتے تھے۔ تو ضیاء القرآن میں تفسیر میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے کہ جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم مان لیتے ہو، اور جو تمہارا جہاں پہ تمہیں اپنے طبیعت کے موافق نہیں ملتا تو وہ تم چھوڑ دیتے ہو حصہ جو تمہارے اپنے نفس پر گراں معلوم ہوتا ہے، اور اس طرح کے مادی نقصان کا تمہیں جو جہاں اندیشہ ہوتا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ تو تم اپنے ہی دین کے ٹکڑے کر رہے ہو کہ جہاں دل کیا مان لیا جتنا حصہ، اور جتنا جہاں بھاری پڑا وہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے اسی لیے فرماتا ہے کہ تم میں سے جو اس طرح سے دین کے ساتھ کرے گا، ذالک منکم الا خزی، سوائے اس کے کہ رسوائی ہے فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں بھی اس کو رسوائی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یوم القیامہ یردون، اور انہیں پھینک دیا جائے گا الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، کہ یعنی دنیا میں بھی انہیں ذلیل و رسوا ہو کر رہنا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ اور ہماری جو مسلمانوں کی حالت ہے، کہیں ہمیں بھی اپنے آپ پر یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ وہ ہمیں بنی اسرائیل کی مثالیں دے دے کر یہ فرما رہا ہے، ہمارے لیے یہ عبرت کا سامان ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم ہے۔ ہمارے کچھ لوگ تو عقیدے کو درستی کی کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور کچھ طبقے اس طرح کے ہیں کہ جو کہتے ہیں بس غریبوں کی مدد کر دی تو وہیں پہ دین مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے جو آج کنسیپٹس بن رہے ہیں، بن چکے ہیں مختلف گروہوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معافی مانگنی چاہیے کہ ہر گوشہ زندگی کا ہمارا اسلام کے مطابق، اور اسلام کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے پرانوار واقعات، پرانوار سنت مبارکہ اپنی زندگیوں میں شامل ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق